اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 2023 کا آخری ہفتہ تمام زوڈیک سائنس والوں کے لیے کیسا رہے گا۔ دوستوں، یہ ہفتہ بہت ہی خاص ہفتہ ہے، جیسے کہ میں اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں بڑے بڑے پلانٹس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے۔ دو بڑے پلانٹس اپنا ٹرانزیشن مکمل کر رہے ہیں۔ ایک 26 دسمبر کو وینس لیبرا سے ٹرانزٹ کر کے برج عقرب میں آ جائے گا، اور دوسرا 27 دسمبر منگل کو مریخ برج عقرب سے نکل کر برج قوس میں داخل ہو جائے گا۔ تمام برج والوں کے لیے یہ دونوں ٹرانزیشن بہت ہی اہم ہے، کیونکہ سال 2023 ختم ہو رہا ہے اور نئے سال 2024 کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایریز ٹو پائسس تمام برج والوں کے لیے اس خاص ہفتے میں کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ تو چلیے دوستوں، شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایریز کی کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ ایریز والوں، خاص طور پر اس ہفتے آپ کے جو ذہنی معاملات تھے، آپ ذہنی تھکاوٹ کا شکار تھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے آپ کو ان تمام ذہنی پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اس مہینے آپ کسی سفر پر بھی جا سکتے ہیں، آپ کے سفری معاملات بہت اچھے رہیں گے، اور اس کے علاوہ آپ سوشل میڈیا سے بھی کافی زیادہ اٹیچ رہیں گے۔ اپنے گھر والوں سے ملاقاتیں کریں گے، ان دوستوں سے ملاقاتیں کریں گے جن سے آپ کی کافی ٹائم سے ملاقات نہیں ہوئی، اور خاص طور پر اس ہفتے کے شروع میں آپ کو ایسی جگہوں سے پیسہ آئے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ سمجھ لیں ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے آپ کو آمدنی حاصل ہوگی۔ آپ سمجھ لیں کہ مالی لحاظ سے یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات یہاں میں بتاتا چلوں کہ آپ کے گھریلو معاملات تھوڑے سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات تھوڑے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات اپنے بہتر رہنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے، اور اس ہفتے خاص طور پر آپ کو اپنے کریکٹر پر دھیان دینا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی اسکینڈل وغیرہ نہ بنے، نہ اگر ایسا ہوگا تو آپ کی عزت و وقار میں کمی آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ کے مالی معاملات بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ آپ کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں، کہیں بڑی جگہ پر انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر فیمیلز کو چاہیے اس ہفتے کوشش کریں کہ اپنے گفتار میں نمی لے کے آئیں، اپنی باتوں میں نمی لے کے آئیں، خوبصورتی لے کے آئیں، پیار لے کے آئیں، جو آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ اور ہرگز غلط بیانی سے کام نہ لیں۔ اور وراثتی معاملات میں سال کے آخر میں آپ کو کوئی سسرال کی طرف سے پراپرٹی بھی مل سکتی ہے، کوئی حصہ بھی مل سکتا ہے۔ اگر ہم جاب کی بات کریں، اگر آپ نے جاب کے حوالے سے کوئی سی وی دے رکھی تھی، کہیں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا، اس ہفتے کے آخر میں آپ کو اچھی خبر مل سکتی ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ کے روزگار کے حوالے سے معاملات بھی بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے جو مخالف تھے، جو آپ کے دشمن تھے، اس ہفتے وہ آپ سے دور رہیں گے۔ تو اوورال دیکھا جائے تو ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی شاندار رہنے والا ہے، اور خواتین جو کہ کہیں جاب کرتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اوورال دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا رہنے والا ہے۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کو لال اجناس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ لال چیزوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور دوستوں، اس ہفتے آپ کا وظیفہ ہے 31 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 31 مرتبہ سورہ اخلاص اور 500 مرتبہ یا وارث، اور پھر دوبارہ سے 31 مرتبہ سورہ اخلاص کا، یعنی اول آخر 31 مرتبہ سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے 500 مرتبہ یا وارثو پڑھنا ہے۔ دن میں کسی بھی ٹائم آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مالی حالات اور بہتر ہو جائیں گے، اور آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس ہفتے آپ کو جو صدقہ ہے وہ ہے چینی اور باجرے کا، دونوں کو مکس کر کے پرندوں کو کھلا دیں یا درخت کی جڑوں میں ڈال دیں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور دوستوں، اس ہفتے آپ کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 9 اور 4۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج ثور، یعنی کہ ٹورس۔ برج ثور والوں، سال کے اس ہفتے آپ کے ازدواجی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔
آپ کو آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں نظر آ رہے. آپ کو چاہیے کہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے تعلقات کو برقرار رکھیں. آپس میں محبت قائم کریں. ایک دوسروں کی باتوں کو سنیں, باتوں کو سمجھیں, جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے. اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں اور کوئی جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے ہرگز پرہیز کریں, ورنہ بعد میں آپ کو بہت پچھتانا پڑے گا. اگر آپ کوئی بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں, اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ پوری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ کام کریں, کیونکہ آپ کو اس ہفتے دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ پوری ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ پراپر طریقے کے ساتھ اپنے کاروبار کے لیے کوئی بزنس وینچر کریں. اس ہفتے کسی آپ آؤٹنگ پر بھی جا سکتے ہیں اور مالی طور پر بھی یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا رہے گا. اور اس ہفتے کوئی انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں. یہ ہفتہ آپ کے صحت کے حوالے سے بھی کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اس ہفتے آپ کوشش کریں کہ اپنے گھریلو بجٹ کے اوپر نظر دوڑائیں, اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس ہفتے آپ کے خرچے بھی بہت بڑھ سکتے ہیں. آپ کی انکم تو اچھی رہے گی, لیکن ساتھ ساتھ آپ کے خرچے بھی بڑھیں گے. اوورآل دیکھا جائے تو مالی لحاظ سے آپ کا یہ ہفتہ بہت ہی اچھا رہے گا. آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ ہے 71 مرتبہ سورہ فاتحہ. کوشش کریں کہ پورے ہفتے 71 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کریں, جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا. آپ کے کاروبار میں, آپ کے رزق میں آپ کو مزید فائدہ ملے گا. اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے گوشت کا. منگل اور جمعرات کے دن گوشت کا صدقہ کریں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور خاص طور پر اتوار والے دن گندم, پرندوں وغیرہ کو ڈال دیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اس ہفتے آپ کا لکی نمبر ہے 7 اور 6. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے, آپ سدا خوشحال رہیں. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں, اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی. برج جوزا والوں, آپ کو یہ ہفتہ بہت آرام اور سکون سے گزارنا ہے. کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے سے ہرگز پرہیز کریں. اگر آپ کسی اچھی پوزیشن پر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے لیبر کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں, لڑائی جھگڑے سے گریز کریں. خاص طور پر اس ٹائم آپ کو اپنی صحت پر بھی کنٹرول کرنا ہے. ایسے برج جوزا والے جن کو کڈنی کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس ہفتے بہت احتیاط کرنا ہوگا. اس ہفتے کے شروع میں آپ کو مالی طور پر بہت فائدہ حاصل ہونے والا ہے, لیکن یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ ان کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کے ازدواجی تعلقات بھی کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات کو بہتر کریں. اور اس ہفتے آپ کوئی خاص انویسٹمنٹ, کوئی بڑی انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں, کیونکہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ٹائم آپ کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کمپیوٹر کے شعبے سے وابستہ ہیں, ان کو خاص طور پر اس ہفتے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس ہفتے خاص طور پر آپ کو کہیں سے رشوت کی آفر بھی ہو سکتی ہے, جو کہ آپ کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے. لہٰذا آپ اس سے بچ کر رہیں. اگر آپ والدین ہیں اور بچیوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو یہ ٹائم اچھا ہے. اور اس ہفتے آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ذرائع سے آمدنی بھی مل سکتی ہے, لیکن اسی طرح سے آپ کے خرچے بھی بڑھیں گے. اس ہفتے پیار و محبت کے معاملات بھی آپ کے کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے. آپ کو کوئی اسکینڈل بھی بن سکتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ ہے یا اللہ یا ولی 471 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اور آپ کا جو صدقہ ہے وہ ہے باجرے کا. آپ نے روزانہ حسب توفیق پرندوں کو باجرہ ڈالنا ہے, جو کہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا. اور آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر 2 اور 4 ہے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے, آپ سدا خوشحال رہے. اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں. جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستوں, اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر. برج سرطان والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ مالی طور پر بہت اچھا رہنے والا ہے. آپ کی ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہوگا, لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ غلط بیانی سے کام نہ کریں. آپ کے ازدواجی تعلقات اچھے رہیں گے, اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات بہت اچھے رہیں گے. اور اس ٹائم آپ کی سوشل ایکٹیویٹی بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنے ستاروں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں بھی بڑھیں گی, ان کے ساتھ آپ کے تعلقات بھی بہت اچھے رہیں گے. اور آپ کو
آپ کے کسی قریبی دوست سے فائدہ بھی مل سکتا ہے، مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں، خاص طور پر اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور اس ہفتے خاص طور پر آپ کوئی پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈیلی ویجز کا کام کرتے ہیں، آپ ان کو بھی اس ہفتے سپورٹ کریں گے۔ بس خاص طور پر آپ کو اس ہفتے اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لینا۔ اور خواتین جو کہ باہر کوئی کام کرتی ہیں، کوئی جاب کرتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ ان کو بس اپنے کو ورکرز کے ساتھ محتاط رہنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو کوئی معدنیات کا کام کرتے ہیں، لوہے وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو یہ ہفتہ بھی ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کو لال اجناس کا صدقہ بھی کریں، لال چیزوں کا صدقہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر بلوچستان والے سنار ہیں تو ان کو اس ہفتے بھی فائدہ ہونے والا ہے۔ جو شیئر مارکیٹ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ ہے یا رحمانو یا رحیمو 300 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے وقار میں اضافہ ہوگا، روزگار میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کوشش کریں کہ ابلے ہوئے چاولوں کا صدقہ کریں اور یا رحمانو یا رحیمو کا 311 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 5 اور 7۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے بلیو۔ سورج اپنا گھر تبدیل کر کے آپ کے چوتھے گھر سے نکل کر آپ کے 5ویں گھر میں داخل ہو چکا ہے، اور 26 تاریخ کو بھی وینس آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے نئے تعلقات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی قانونی معاملات تھے جو کہ کافی ٹائم سے چل رہے تھے، وہ بھی اس ہفتے آپ کے اچھے جائیں گے۔ آپ کا کوئی کورٹ میں کیس چل رہا تھا، اس ہفتے اس کا نتیجہ آنے کے چانسز ہیں، اور خاص طور پر اس سال کے آخر میں آپ کو کوئی خاص خوشخبری بھی مل سکتی ہے۔ خاص طور پر اس ٹائم آپ کے مالی حالات بہت بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے خرچے بھی بڑھیں گے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات آپ کے بہت اچھے رہیں گے، جو کہ آپ کو زندگی کے ہر معاملے میں سپورٹ کریں گے۔ اس ٹائم آپ کے اوپر گھریلو ذمہ داریاں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی صحت کے معاملات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کو کوئی ہارٹ کا پرابلم تھا وہ بھی اس ٹائم صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ بس آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بد پرہیزی نہیں کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اوورال صحت کے حوالے سے آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا جانے والا ہے۔ آپ کو اس ہفتے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس ہفتے آپ کچھ غلطیاں کوتاہیاں بھی کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ بہت سوچ بچار کے بعد وہ سمجھداری سے کام لیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچے بین الملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اوورال مالی لحاظ سے آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا جائے گا۔ آپ کے ازدواجی تعلقات بہتر رہیں گے۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کی جوڑی مثالی رہے گی۔ اگر آپ کوئی بزنس پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے تھے، کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ اس ہفتے کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ خواتین جو کہ ورکنگ وومن ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا نظر آ رہا ہے۔ ان کے باس کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے۔ اگر آپ کسی اچھی پوزیشن پر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں، اپنے ورکرز کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کو اس ہفتے اپنی لیبر سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس ہفتے آپ سفر پر بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کی اپنے استادوں کے ساتھ ملاقات بھی ہو سکتی ہے، جو کہ آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور خاص کر اس ٹائم آپ کچھ ڈونیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اوورال بزنس کے حوالے سے آپ کا یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس وینچر کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا یہ ہفتہ مثالی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس ہفتے کوئی بزنس ڈیل کریں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور خاص کر وہ لوگ جن کا کوئی سونے کا کام ہے، سونے کی دکان پر کام کرتے ہیں یا کسی دھاتوں وغیرہ کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے۔ آپ کا اس ہفتے کا وظیفہ ہے یا واحدو یا ذوالجلال والاکرام 700 مرتبہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقار میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے روٹی کا۔ کوشش کریں کہ روٹی کا صدقہ دیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ روٹی کسی غریب انسان کو بھی دے سکتے ہیں، کسی جانور وغیرہ کو بھی ڈال سکتے ہیں۔
جو کہ آپ کے لیے اچھا رہے گا۔ اور آپ کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 2 اور 7۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ ورگو والوں، یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ کو اس ہفتے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ کامیابی تو آپ کو ملے گی، لیکن اس کے لیے آپ کو سخت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کو اپنے کام پر کنسنٹریٹ کرنا ہے اور آپ نے غلط بیانی سے گریز کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ کریں۔ جتنا آپ ایمانداری سے کام کریں گے، جتنا آپ صاف گوئی سے کام کریں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اگر آپ کوئی بزنس وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو کوشش کریں کہ ڈاکیومنٹیشن کریں، پراپر پیپر ورکنگ کریں تو آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور ان پیپرز کو اچھی طرح سے دھیان سے دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں، بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں۔ اس ہفتے آپ کے گھریلو معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ آپ کے بھائی کے ساتھ، آپ کے والد کے ساتھ وراثتی جائیداد کے معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ یا والد کے ساتھ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی پراپرٹی کے معاملات جو کافی ٹائم سے چلتے ہوئے آ رہے تھے وہ بھی ابھی اسی طرح ہی چلیں گے۔ آپ کو آپ کے کام پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جلد بازی کرنے سے گریز کریں، اور آپ کے ازدواجی تعلقات اس ہفتے ملے جلے نظر آ رہے ہیں۔ اتار چڑھاؤ رہے گا، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات ملے جلے رہیں گے، لہذا آپ کو سوچ بچار کرنے کے بعد سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ سال کے یہ آخری ہفتہ آپ کو سکون سے گزارنا ہے۔ بس خاص طور پر اس ہفتے، سال کے اس آخری ہفتے میں آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس وینچر کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروباری ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بس احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور بہت سوچ بچار کے بعد قدم اٹھائیں، لیکن جیسے ہی اگلا سال شروع ہوگا تو آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بس آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ نے غلط بیانی نہیں کرنی اور نیگیٹو چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اور اس ہفتے آپ کافی سوشل بھی رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ہفتے آپ کو مالی فوائد تو حاصل ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کے خرچوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے معاملات ملے جلے رہیں گے، لہذا آپ کو اس ہفتے کو سکون سے گزارنا ہے، سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی اگلا سال شروع ہوگا، جیسے ہی 1 جنوری آئے گی تو آپ کے حالات آٹومیٹکلی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا اس ہفتے کا جو وظیفہ ہے وہ ہے یا عزیزو۔ آپ نے روزانہ 700 مرتبہ یا عزیزو کا ورد کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور آپ کا اس ہفتے کا جو وظیفہ وہ ہے سفید چنوں کا۔ اگر آپ سفید چنوں پر 700 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کر دم کریں گے اور صدقہ کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے بوجھ کے بارے میں جان سکیں۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہم سے کسی بوجھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اپنے نام کے پہلے حرف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔